السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل وڑائچ. سہیل صاحب، آج پروگرام میں بات کریں گے کراچی آپریشن کی کامیابی یا ناکامی سے متعلق، اور یہ بھی کہ فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کسے. لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ سب کہہ رہے ہیں آپریشن غیر سیاسی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی غیر سیاسی ہے؟ دیکھیں، کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ سیاست سے بالا تر ہے، یہ غیر سیاسی ہے، لیکن کوئی بھی چیز غیر سیاسی نہیں ہوتی. جو چیز غیر سیاسی بھی ہوتی ہے اس کے بھی اثرات ضرور سیاسی ہوتے ہیں. یہ آپ ویسے نئی بات کریں، غیر سیاسی چیز کے سیاسی اثرات. میں آپ کو W.B. ییٹس سے ایک آئرش پوئٹ ہوئے ہیں بہت بڑے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ سیاست کیا چیز ہے. انہوں نے کہا جو بھی بندہ سانس لیتا ہے وہ سیاست کرتا ہے. اس بندے نے حیران ہو کے آپ کی طرح کہا کہ سانس لینے میں کیا سیاست ہے؟ تو W.B. ییٹس نے کہا کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو سپیس کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ اگر سپیس نہ ہو تو آپ سانس گھٹ کے مر جائیں. تو آپ سپیس بنانے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اسی سٹرگل کا نام ہے سیاست. تو یہاں بھی سیاست یہ ہے کہ غیر جماعتی انتخابات بھی سیاست ہوتی ہے. کہا جاتا ہے یہ غیر سیاسی الیکشن ہے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی جماعتیں آؤٹ، صرف حکومتی جماعتیں رہے گی. غیر جماعتی کا مطلب ہے حکومتی جماعت کے انتخابات، وہ بھی سیاست ہے. اسی طرح یہ بھی جو غیر سیاسی آپریشن ہے، اس کے بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اسی لیے یہ کہنا کہ یہ پالیٹکس سے بالا تر ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، ہم اس میں بات کریں گے فائدے اور نقصان کی، لیکن بتائیے گا کہ نواز شریف نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو جو ہے کمانڈر مقرر کیا اس آپریشن کا، کیا لگتا ہے آپ کو انہیں کریڈٹ دیا گیا ہے یا پھر ٹریپ ہو گئے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، بڑے حقیقت پسندانہ جائزہ اگر لیا جائے آپشنز کیا تھے. فرض کریں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کراچی میں آپریشن کرنا چاہتی ہے کیونکہ کراچی اکنامک ہب ہے. تو کیا آپشنز تھے؟ فوجی آپریشن نمبر 1. فوجی آپریشن پہلے کیا گیا، اس کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہوئے، اس لیے وہ دوبارہ دہرانا مشکل تھا. دوسرا تھا گورنر راج لگایا جائے، جو سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اس کو فارغ کیا جائے اور اس کی بجائے ایک سٹرانگ گورنر لگا کر وہاں حکومت کی جائے اور اسمبلی معطل کر دی جائے. اس کے بڑے جو سیاسی مضمرات تھے، پیپلز پارٹی احتجاج کرتی، دوسری جماعتیں احتجاج کرتی، اور آپریشن کی جو فیٹ ہے یا قسمت ہے اس کے اوپر کئی سوالیہ نشان لگ جاتے. تیسرا ایزیسٹ اور اچھا آپشن شاید یہی تھا کہ سویلین آپریشن کیا جائے، وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، MQM سے بھی مذاکرات کیے جائیں اور رینجرز اور پولیس کو بااختیار بنا دیا جائے. تو یہ جو آسان سادہ اور جس میں مخالفت کم سے کم تھی، یہ حل نکالا گیا ہے. لیکن یہ فی الحال حل جو ہے ہومیوپیتھک ہے. یہ صرف جو چھوٹے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے، جو انڈیویجولز ہیں، چھوٹے گینگسٹرز ہیں، جو بڑی آرگنائزڈ کرائم ہے، اس کے لیے شاید یہ آپریشن ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو قائم علی شاہ صاحب کو بنایا گیا اس میں ان کو دونوں چیزیں ہیں. اگر تو آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بھی ان پر اثرات پڑیں گے. بالکل پازیٹیو ہو جائیں. نہیں، ضروری نہیں پازیٹیو ہوں. اچھا. ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے MQM ناراض ہو جائے، اس سے ہو سکتا ہے لیاری والے ناراض ہو جائیں، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو سارے ملک کے اندر سوالیہ نشان پڑ جائے گا، سندھ کے اندر کوسچنز ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جس آپشن کا ذکر سب سے پہلے کیا فوجی آپریشن کا، MQM نے اس کی بات کیوں کی تھی؟ دیکھیں، MQM جو ہے، ہم جو بھی لوگ پنجاب کے لوگ جس طرح بھی بات کرتے رہے، MQM کی وہاں پہ فالوئنگ ہے کراچی کے اندر، اور ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں. وہاں پہ جو بزنس مین تھا کراچی کا اور جو عمومی فضا تھی اس میں بھتہ خوری اور جرائم پیشہ افراد کی وجہ سے کافی خوف کی فضا تھی. اور MQM کچھ عرصے سے یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کی بیشتر وجہ لیاری کے جو گینگز ہیں وہ بھتہ وصول کرتے ہیں، وہ جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خیر آپریشن کے بعد جب جائزہ لیا جائے گا تب ہی پتہ چلے گا. لیکن MQM کی یہ کیلکولیٹڈ موو تھی کہ جو لیاری ہے اس کے اندر جو گینگز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے.
صرف اس لیے؟ ہاں صرف اس لیے بھی، اور شاید جو ان کے اندر کئی دفعہ ایم کیو ایم کے لیڈرز یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے اندر بھی کئی دفعہ نیگیٹو عناصر آ جاتے ہیں، تو شاید ایم کیو ایم بھی چاہتی تھی کہ ان کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے. سہیل صاحب، پیپلز پارٹی کے قائم علی شاہ آپریشن کے کمانڈر ہیں، کیا پیپلز پارٹی نے اس کے مضمرات پر غور کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مضمرات کا جائزہ تو لازماً لیا گیا ہوگا کہ اس کے دیکھیں جس طرح ایم کیو ایم کڑوی گولی کھانے کو تیار ہو گئی کہ فوجی آپریشن تک کی انہوں نے کہا، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی بڑے پرابلمز ہیں کہ 5 سال حکومت رہی، کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر قائم نہ ہو سکا، اور اس کے ظاہر ہے پھر ایک سیاسی بوجھ ہے کراچی کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے جو قانون کا راستہ تھا اس کو اپنانے نہیں دیا. ان کی اپنی مجبوریاں تھی، ایم کیو ایم تھی، لیاری تھا، مختلف ان کے اتحادی تھے، بس وہ ان اتحادیوں کو ہی بیلنس کرتے کرتے 5 سال جو ہیں گزر گئے. اب شاید وہ بھی کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ان کا بھی خیال ہے کہ اگر یہ موقع ملا ہے اور نواز شریف جو ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی بھی اپنا کریڈٹ لینا چاہے گی. سہیل صاحب، لیاری کی سچویشن سے متعلق مزید آپ کا تجزیہ لیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پر سہیل صاحب، ابھی تک کراچی آپریشن سے متعلق جو تجزیہ آپ دے رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ٹریپ ہو گئی ہے. دیکھیں اسی سوال کے لیے آج صبح میں نے شرجیل میمن صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، تو میں نے ان سے آج ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو کی. بڑے اپ بیٹ تھے کہ آپریشن کامیاب ہوگا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں، آپ کہیں ٹریپ تو نہیں ہو گئے. تو ان کا خیال تھا کہ بھئی آپریشن اگر تو چلتا رہا، اگر تو چاہے سلو بھی چلے، تو الٹیمیٹلی یہ کامیاب ہو جائے گا. تو میں نے انہیں اس کے مضمرات سے ڈرانے کی کوشش کی کہ بھئی ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا. تو ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں جی، سب کی مرضی سے آپریشن ہو رہا ہے، سب آن بورڈ ہیں، اور اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو وی ڈونٹ کیئر. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ کنویں سے وہ امن کا جو پتھر ہے وہ برآمد کر لیں گے. چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیاری کے حوالے سے کچھ بتائے گا، دہشت سے بہت متاثرہ علاقہ ہے، ادھر آپریشن کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ حالات میں بہتری آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت اگر کراچی آپریشن کی خبروں پہ غور کریں تو زیادہ فوکس بھی پختون اور بلوچ ایریاز کے اندر آپریشن میں ہے، اور ابھی جو شہری علاقے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو خیر ہوئی ہے، ایک وہاں پہ بھی ڈر کا عنصر موجود ہے، لیکن زیادہ فوکس میں کہوں گا کہ ادھر ہے بلوچ ایریاز میں اور پختون ایریاز میں. اور آپریشن کی جو کامیابی ہے مکمل، وہ تو تبھی ہوگی کہ جہاں جہاں جرم ہے وہاں آپریشن جائے. بالکل ٹھیک ہے. سابقہ صدر زرداری سے آپ کی کافی طویل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، کیا سوچتے ہیں لیاری آپریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا حلقہ رہا ہے سال ہا سال سے. آپ یوں سمجھے کہ 1970 کے الیکشن سے لے کے اب تک یہ پیپلز پارٹی کا ایسا حلقہ ہے جس کے اندر توڑا نہیں جا سکا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے گارڈز وہاں سے تھے، جو ان کی شہادتیں ہوئیں وہ وہاں سے تھے، تو ایک تعلق ہے. اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ 60% وہاں بلوچ ہیں، 25% کچھی ہیں، اور 15% مکس آبادی ہے. تو اوور آلڈ ایک ماحول ہے پرو پیپلز پارٹی، لوور مڈل کلاس ہے، غریب طبقہ ہے. اور پیپلز پارٹی والے بھی بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ جو گینگسٹر ہیں ان کی بلیک میلنگ سے بہت تنگ ہیں. اور میں نے اس حد تک لیڈرشپ سے یہ سنا ہے، جو آخری بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا ہے یہ ایک حلقہ ہے نا، یہ حلقہ چلا جائے، کم از کم جرائم پیشہ افراد جو ہیں جو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، کم از کم ان سے تو جان چھوٹے. تو پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ تو تیار ہیں ان کو لیاری کے معاملے میں، وہ کوئی آپ دیکھیں شاہ جہان بلوچ ان کا ایم این اے گرفتار ہوا تو انہوں نے مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا، حالانکہ ان کا الیکٹڈ ایم این اے ہے، 3-4 مہینے پہلے الیکٹ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی سپورٹ کرے گی لیاری کے ایسے گینگسٹرز کی، یہ تاثر غلط ثابت ہو گیا. سہیل صاحب، عزیر بلوچ کون ہے؟ کیا ان کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہی ہے؟ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے کئی جلسوں میں دیکھے گئے، کئی تقریبات میں بھی دیکھے گئے. اب تو خیر
ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اوور آل ہی پیپلز پارٹی کا سارا تھا, یہ رحمان ڈکیت کا وہاں دراصل ایک کنٹرول تھا, اور رحمان ڈکیت کے جو ساتھی یا اس کا گروہ تھا یا اس کے ہمدردوں کا جو گروہ ہے, ان میں عزیر بلوچ بھی تھے. اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کافی عرصے سے وہ ملک سے باہر تھے. ابھی سننے میں آیا کہ عزیر بلوچ واپس آ گیا ہے اور پرسوں چوتھ لیاری میں وہ موٹر سائیکل پر گھوما بھی ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا کہ ظفر بلوچ جن کو ابھی قتل کیا گیا ہے, لیاری میں ان کی اہمیت کیا رہی ہے؟ ہاں, ظفر بلوچ جو تھا اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا. وہ پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کراچی کے صدر بھی رہے اور 1988 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, پیپلز امن کمیٹی کے ترجمان رہے. اور جو ذوالفقار مرزا کی مشہور پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی وہ موجود تھے. اس سے قبل بھی 2 قاتلانہ حملے, تو وہ پیپلز پارٹی کا بندے تھے. لیکن عزیر بلوچ اور ظفر بلوچ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے. جو ایم این اے قید ہیں, آپ نے بتایا کہ مذمتی بیان کوئی نہیں آیا پیپلز پارٹی کا, کیوں ہے وہ جیل میں؟ وہ کباڑی مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ڈیتھس بھی ہوئی تھیں. یہ یو سی ناظم بھی پہلے رہے ہیں, شاہ جہان بلوچ. یہ تو اب کورٹس کا کام ہے اور وہاں کی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں. اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی, یہ دیکھنے کی بات ہے. پہلے بھی ایک ایم کیو ایم کے ایک رہنما جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. سہیل صاحب, ایم کیو ایم کے اکثریتی علاقوں میں آپریشن کی صورتحال کیا ہے, آپ سے جانیں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سہیل صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے اکثریتی علاقے جو ہیں وہاں پر آپریشن کی کیا صورتحال ہے, وہاں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ میں پہلے تو آپ کو ایک دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں. اب یہ جو شاہ جہان بلوچ ہیں ایم این اے جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, یہ جیل میں تھے. جیل سے الیکشن لڑے اور جیت گئے. جیل سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بڑا ہم اس کو کنڈیم بھی کریں بے شک, لیکن بعض علاقوں کے اندر جب غربت اور غربت جو ہے وہ پھر جرائم کو جنم دیتی ہے. اور صرف پاکستان کے بڑے شہری نہیں, دنیا کے تمام بڑے شہروں کے اندر جہاں غربت ہوگی, سلمز ہوں گے, ایسے علاقے ہوں گے جہاں سینیٹیشن نہیں ہے, ایسے علاقے ہوں گے جہاں بجلی ٹھیک نہیں ہے, جہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, تنگ گلیاں ہیں, کچے مکان ہیں, گندا پانی ہے, وہاں جرم ضرور ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ مجرم پیشہ لوگ بھی پاپولر ہوتے ہیں. تو جرم اور پاپولیرٹی مل کے مافیا بن جاتا ہے. تو آپ دیکھ چکے ہیں اٹلی کے اندر کس طرح مافیا بنے. بڑے پاپولر تھے, لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھیں, ان کو جب گرفتار کرنا پڑتا تھا تو ایک باقاعدہ منظر بن جاتا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو ہم بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح تنگ گلیوں میں, اندھیروں میں کس طرح وہاں پہ آرگنائزڈ کرائم ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو پاپولر لیڈرشپ ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو ساتھ میں لایا جائے. اب یہ جس سے شاہ جہان بلوچ ہیں, اب اگر ان کو بھی آن بورڈ لیا جاتا, اب ایم این اے تو الیکٹ ہو گئے, یا تو ہم انہیں جرم کے اندر سزا دیں یا پھر ان کو بھی آن بورڈ لیں, اور جو چیزیں ان کے اندر جرائم کی ذیل میں آتی ہیں ان کو حل کیا جائے. صحیح. بتائے گا, آپریشن ہو رہا ہے, اثرات کیا ہوں گے, کیا واقعی مکمل امن ہم دیکھ سکیں گے؟ میں پہلی تو بات شہری علاقوں کے بارے میں آپ نے پوچھا, جو رپورٹس آ رہی ہیں خوف و ہراس موجود ہے, ڈر موجود ہے. اتنے چھاپے نہیں پڑ رہے جتنے بلوچ اور پختون ایریاز میں چھپ رہے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے متحدہ کے اندر بھی کئی دفعہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو بھتہ لے لیتے ہیں, ان کو وہ نکالتے رہتے ہیں, ہر سال 2 سال بعد وہ پرگیشن کرتے ہیں. تو اب بھی ضرورت ہے کہ متحدہ, اے این پی, پیپلز پارٹی, لیاری امن کمیٹی, سب لوگ خود اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھیں, اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو اپنے جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے بارے میں نشاندہی کریں خود آگے بڑھ کے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ امن پسند ہے اور یہ مجرم ہے.
صحیح. اور اس کے بعد کیا مکمل امن ہو جائے گا آپریشن کے بعد؟ دیکھیں میں آپریشن کے بارے میں بہت زیادہ امید میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن ہمیشہ محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں. آپریشن لمبا ہو جائے، اگر اس کو سال 2 سال ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ آپریشن بھی آپ سمجھیں کہ روزمرہ کا حصہ بن جاتا ہے. لوگ نہ پھر مجرم اس سے ڈرتے ہیں، نہ وہ افیکٹو رہتا ہے، نہ اس کا اثر رہتا ہے. آپریشن وہی اچھا ہوتا ہے جو محدود مدت کے لیے ہو لیکن اس کے اثرات لمبے ہوں. اب اس کے اثرات کیسے لمبے ہوں؟ اس کے اثرات لمبے کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کر کے آگے سسٹم بنایا جاتا ہے. آپ افیکٹو پولیس بنائیں، آپ جو ہے افیکٹو انتظامیہ لائیں، ان کی پھر مانیٹرنگ کریں. اور پھر صرف یہی نہیں عائشہ، میں آپ کو بتاؤں، اگر سینیٹیشن اچھی نہیں ہوگی، اگر سلمز قائم رہیں گے، اگر بجلی نہیں آئے گی، اگر وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں رہے گی، اگر وہاں آپ اسلحے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اگر آپ کی ذرائع آمدنی اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ سب کچھ جنم لے گا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے، سسٹم بنائے جائیں. آپریشن تو آپ کر لیں گے، پہلے بھی 4 آپریشن ہو چکے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس آپریشن کے بعد پھر سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اب صرف آپریشن نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ سسٹم ڈیولپ کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو. سسٹم ڈیولپمنٹ پہ آپ زور دے رہے ہیں، کوئی ایسا ماڈل ہے آپ کے سامنے اپنی نظر میں جو سسٹم ڈیولپمنٹ بھی یہاں ہوئی ہو اور پھر آپریشن بھی کامیاب رہا ہو؟ دیکھیں دنیا میں بڑے ماڈل ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ جب وار کرتے ہیں یا سول وار ہوتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے آپ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کو سہولتیں دیتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. اب جب بچے جو ہیں ان کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول ہی نہ ہو، ان کے لیے نوکری نہ ہو تو کیا کریں گے؟ وہ پھر جرائم پیشہ افراد کے ساتھ شامل ہو جائیں. صحیح. سہیل صاحب ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے ناظرین سے چاہیں گے اجازت. پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.